السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے افیکٹس آف ٹیرف وتھ پارشل ایکولیبریم انالیسس دا اسمال کنٹری کیس۔ In fact, this topic is related to the subject of international trade theory. So, before starting this topic, I would like to explain the meaning of the small country. What is mean by small country, or what is mean by economically small country? So, students, small country is that country whose trade volume is small in size, and country which has small number of exports and imports. Okay. اور سب سے اہم چیز کہ جب ایک اسمال کنٹری دوسرے کسی ایک ملک سے، چند ایک ممالک سے یا پوری دنیا سے آنے والی گڈس کے اوپر، امپورٹیشن کے اوپر ٹیرف امپوز کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ورلڈ پرائز جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی۔ اوکے، تو دیٹ کنٹری از اسمال کنٹری۔ تو اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سپوز کی گئی ہیں۔ فار ایگزامپل آن دا ڈیمانڈ سائڈ، یہ دیکھیں، آن دا ڈیمانڈ سائڈ نو چینج اکرس ان دا انکمس آف دا کنزیومرس اینڈ پرائزز آف ادر گڈس، ویئر ایز ان ریسپیکٹ آف سپلائی دا ٹیکنالوجی اینڈ کاسٹ آف پروڈکشن ریمین دا سیم۔ جی، دیز آر سپوزیشنز فار دس ٹاپک۔ تو اب ہم اس کا جو نیکسٹ ڈائیگرام ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ڈائیگرام میں دیکھیں، اس کو تھوڑا سا ہم زوم کر لیتے ہیں۔ جی، اس میں ہم یہ چیز انالائز کریں گے کہ ایک اسمال کنٹری جب ٹیرف امپوز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کون کون سے امپیکٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ تقریباً کوئی 7 طرح کے امپیکٹس ہیں جو کہ ٹیرف امپوز ہونے کی وجہ سے ایمرج ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ان میں سے پروڈکشن افیکٹ ہے، کنزمپشن افیکٹ ہے، ریونیو افیکٹ ہے، کمپیٹیٹیو افیکٹ ہے، انکم اینڈ امپلائمنٹ افیکٹ ہے، ٹرمس آف ٹریڈ افیکٹ ہے، بیلنس آف پیمنٹس افیکٹ ہے۔ تو یہ جو سارے افیکٹس ہیں وی ول ڈسکس دیم ون بائی ون ود دا ہیلپ آف ڈایاگرام، and few are whose explanation is without this diagram. Okay. تو اس میں دیکھیں کہ اس ڈائیگرام کی جو گرافکس ہیں اس کے مطابق یہ دیکھیں، آن ایکس ایکسس آؤٹ پٹ ہیز بین ٹیکن، آن دا ادر ہینڈ آن وائی ایکسس پرائز ہیز بین ٹیکن۔ اوکے، تو دس از سپلائی کرو دیٹ از پازیٹیولی سلوپڈ، and that is DD is demand curve, that is demand curve. As you know, supply curve is related to law of supply, demand curve is related to law of demand. Okay, اگر تو مارکیٹ میں equilibrium ہے that will be considered as ideal situation، یعنی مارکیٹ میں جتنی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے اتنی ہی جو ان چیزوں کی سپلائی وہ مارکیٹ کے اندر کریٹ ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ سچویشن ہے تو دین دیر ول بی ایکولیبریم ایٹ پوائنٹ ای۔ دس از دا پوائنٹ ویئر ڈیمانڈ کرو اینڈ سپلائی کروز آر کٹنگ ٹو ایچ ادر۔ سو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ایکولیبریم دا ایکولیبریم کوانٹٹی ول بی کیو اسٹار، اوکے، ویئر کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ول بی ایکول ٹو کوانٹٹی سپلائڈ، or it is called equilibrium quantity. While on the other hand, at point P, okay, this is equilibrium price. At equilibrium, at market equilibrium, the price that is settled is called equilibrium price. Okay. So, if we talk about simply this diagram, so that is called market equilibrium diagram. اچھا، اب ہم اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کو انکلوڈ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ کی ایک ہسٹری کو ڈسکس کیا تھا، اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کہ اب سے کوئی 250-300 سال پہلے there was the concept of self reliance. Okay,
تھنکرز کے ویوز یہ تھے، لوگوں کے ویوز یہ تھے کہ ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے، تو کنٹریز کو، لوگوں کو جو ہے وہ سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے، اوکے، اپنی ضرورت کی تمام چیزیں ان کو خود ہی پروڈیوس کرنی چاہیے، اور کسی کے ساتھ کوئی لین دین جو ہے وہ اشیاء کا یا گڈس کا نہیں کرنا چاہیے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم دس کانسیپٹ جو ہے وہ دیٹ واز چینجڈ، اور اس میں یہ ہوا کہ مختلف تھنکرز آئے، انہوں نے انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کی امپورٹنس جو ہے اس سے متعلقہ اپنے ویوز بیان کیے، باقاعدہ تھیریز پریزنٹ کیں، اوکے. تو اس سے جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کی امپورٹنس ہے وہ ایمرج ہوئی. تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ انیشیٹ ہوئی، اور سب سے پہلے ٹریڈ کا آغاز جو ہے وہ فری ٹریڈ کے ساتھ ہوا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک پارشل سچویشن چلتی رہی کہ ایک سائڈ پہ تو کچھ کنٹریز میں، کچھ ایریاز میں فری ٹریڈ ہو رہی تھی، اور کچھ ایریاز میں جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ٹریڈ بھی تھی، یعنی کہ ٹیرف بھی تھا، کوٹا بھی تھا، ایکسپورٹ سبسڈی بھی تھی. کمرشل پالیسی کے جو بھی ٹولز تھے وہ پارشلی یا فلی امپلیمنٹ کیے جا رہے تھے. تو بہرحال اس ڈایاگرام میں فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس فری ٹریڈ سچویشن، اوکے، دین وی ول ڈسکس دا افیکٹس آف ٹیرف آفٹر امپوزیشن آف ٹیرف، اوکے. تو اس ڈایاگرام میں یہ جو کرو ہے پی ڈبلیو سے لے کے این تک، دیٹ از پیرالل ٹو دا کرو آف ایکس ایکسس اور دا کرو آف آؤٹ پٹ. دس از کالڈ انٹرنیشنل پرائز لائن، دیٹ از فرام پی ڈبلیو ٹو این. جی، اب یہاں پہ ہم سچویشن کلیئر کر لیتے ہیں کہ کنزیومرز کی، ڈومیسٹک کنزیومرز کی کسی اسپیسیفک چیز کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ کتنی ہے، وہ گڈ جو ہے ود ان کنٹری کتنی پروڈیوس کی جا رہی ہے، اور اس کی امپورٹیشن کتنی ہو رہی ہے، اوکے. تو اس میں ہم بال پوائنٹ سپوز کر لیتے ہیں، اور اسمال کنٹری میں ہم چونکہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی ٹریڈ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، پاکستان کی امپورٹس زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہیں، تو اوورال جو پاکستان کی ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ والیوم کم ہے. سو پاکستان از کنسیڈرڈ ایز اے اسمال کنٹری اور اکنامیکلی اسمال کنٹری. تو ہم اگزامپل لے لیتے ہیں پاکستان کی، اوکے. تو پاکستان جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک گڈ وہ سپوز کہ جی وہ بال پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ملک کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہے، ملک کے جو کنزیومرز ہیں وہ اس کو کنزیوم کر رہے ہیں، اور پروڈکشن جو ہے وہ ایک اسپیسیفک لیول تک ہو رہی ہے. جو ریمیننگ ڈیمانڈ ہے بال پوائنٹ کی، دیٹ از بینگ امپورٹیڈ. تو ڈایاگرام میں ہم یہ ایریاز دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیمانڈ کا ایریا کون سا ہے، پروڈکشن کا ایریا کون سا ہے، اور امپورٹیشن کا ایریا کون سا ہے. سو ملک کے اندر بال پوائنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو انالائز کرنے کے لیے، ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ وہ کتنی ہے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ ڈیمانڈ کرو دیٹ از پازیٹیو نیگیٹیولی سلوپڈ اس کو لیں گے. اس کے بعد انٹرنیشنل پرائز لائن جو ہے اس کرو جو ہے ان دو کی طرف ہم فوکس کریں گے. جہاں پہ ڈیمانڈ کرو ڈی ڈی اور انٹرنیشنل پرائز لائن پی ڈبلیو این ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں نا، اور یہاں سے پھر نیچے کو آئیں Q4، اوکے. تو دیٹ از ڈیمانڈ فرام دا کنزیومر سائڈ آف دا بال پوائنٹ، اوکے. تو بال پوائنٹ کی ڈیمانڈ ود ان کنٹری فرام دا کنزیومر سائڈ دیٹ از فرام O to Q4، اور یو کین سے with respect to international price line that demand for ball point is from PW to N، okay. جی، اب ملک کے اندر یہ بال پوائنٹ کتنی پروڈیوس ہو رہی ہے، اوکے. جو ملکی پروڈیوسرز ہیں، ہاؤ مچ دے آر پروڈیوسنگ دس بال پوائنٹ. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ وی ول انالائز ود دا ہیلپ آف سپلائی کرو، اوکے. اس میں کوئی ایسی یعنی کہ کریمنگ والی صورتحال نہیں آپ نے کریٹ کرنی، بلکہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو سپلائی کو دیکھنے کے لیے سپلائی کرو کی طرف آئیں گے.
اور جہاں پہ یہ ایس ایس سپلائی کرو ہے اور یہ انٹرنیشنل پرائز لائن جو ہے اس کو کٹ کر رہا ہے مینس کے پوائنٹ کے، یہاں سے آپ نیچے آئیں گے اور یہ دیٹ پوائنٹ وچ از بائی دا نیم آف Q1، تو دیٹ شوز دا پروڈکشن. سو جو ڈومیسٹک پروڈیوسرز ہیں دے آر پروڈیوسنگ بال پوائنٹس فرام O to Q1 اور یو کین سے فرام PW to K. جی اب ڈیمانڈ تو جو ہے وہ ہے O سے لے کے Q4 تک، بٹ بال پوائنٹ کی پروڈکشن ہو رہی ہے O سے لے کے Q تک. اب ڈومیسٹک کنزیومرز جو ہیں دے آر فیسنگ شارٹیج آف بال پوائنٹ فرام Q1 to Q4 اور یو کین سے they were facing deficiency of ball points from K to N. جی اب یہ جو ڈیفیشنسی ہے یہ کیسے پوری ہوگی؟ اس کے لیے جو ہے یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا انیشیٹ کیا گیا ہے. سو فرام K to N جو ہے نا اتنی بال پوائنٹس پاکستان جو ہے نا وہ امپورٹ کرے گا کسی دوسرے ملک سے، دوسرے ممالک سے یا دنیا کے کئی ایک ممالک سے. اوکے تو یہ تو ہے فری ٹریڈ کی صورتحال. اب کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ٹیرف امپوز کر دیتی ہے. اوکے دیٹ از ون آف دا بگیسٹ ٹول آف کمرشل پالیسی. اب ٹیرف امپوز کرنے کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اس کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے ملک کی اکانومی کو ریگولیٹ کرتی ہیں، ریونیو کلیکٹ کرتی ہیں. گورنمنٹ کا ایک سورس آف ریونیو بھی ہوتا ہے. اوکے تو جب گورنمنٹ ٹیرف امپوز کرے گی تو یہ جو انٹرنیشنل پرائز لائن ہے دیٹ ول شفٹ اپورڈ فرام PWN to PW+TM. سپوز کہ بال پوائنٹ کی پرائز جو ہے دیٹ از 10 روپیز ود ان کنٹری اینڈ ان دا ورلڈ. اوکے تو گورنمنٹ اس کے اوپر 50% ٹیرف امپوز کر دیتی ہے. تو 10 روپیز کی بال پوائنٹ کے اوپر 50% ٹیرف امپوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بال پوائنٹ کی قیمت جو ہے نا دیٹ ول رائز ٹو 15 روپیز. یہ PW 10 روپیز بال پوائنٹ کی قیمت یہاں پہ اتنی تھی. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹیرف امپوز کر دیا 50%، اور اب بال پوائنٹ کی قیمت 15 روپیز ہو گئی اور وہ یہ اس لائن کے اوپر آ جائے گی. جی اب نئی سچویشن کیا کریٹ ہوتی ہے؟ کنزمپشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے ٹیرف کا، پروڈکشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، ریونیوز کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، دیگر امپیکٹس کا مطلب کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اس کو انالائز کر لیتے ہیں. جی اگین اب ہم کنزمپشن کی طرف آتے ہیں کہ کنزمپشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے. تو اس کے لیے اگین جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرو DD اور جو نئی انٹرنیشنل پرائز لائن جو ہے نا یہ والی، اس کو ہم ان دو کروز کی مدد سے جو ہے نا وہ ہم انالائز کریں گے کہ کنزمپشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے. جہاں پہ یہ دونوں لائنز ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں دیٹ از پوائنٹ M. یہاں سے آپ نیچے آ جائیں دیٹ از پوائنٹ Q3. دیٹ شوز دا ڈیمانڈ آف دا بال پوائنٹس فرام دا ڈومیسٹک کنزیومرس. یعنی کہ ملک کے اندر بال پوائنٹ کی جو پرائز ہے نا وہ بڑھنے کی وجہ سے اس کی کنزمپشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور کم کتنی ہوئی ہے؟ پہلے اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی OQ4، اب کم ہو کے رہ گئی ہے OQ3 تک. یعنی یہ جو ٹرائینگل ایریا ہے نا MNJ یا آپ اس کو D ایریا کہہ سکتے ہیں، یہ جو شیڈڈ ایریا، اتنی جو ہے وہ بال پوائنٹ کی کنزمپشن میں ریڈکشن ہوئی ہے فرام دا ڈومیسٹک کنزیومرس بائی دا ڈومیسٹک کنزیومرس. جی اب ہم آتے ہیں کہ ملک کے اندر بال پوائنٹ کی جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ کتنا ہوا ہے. اس چیز کو دیکھنے کے لیے اگین ہم جو ہے وہ سپلائی کرو جو ہے اس کی طرف آئیں گے، جہاں پہ SS سپلائی کرو نئی انٹرنیشنل پرائز لائن جو ہے PW+TM اس کو کٹ کر رہا ہے. تو وہاں سے ہم نیچے کو آئیں گے اور ہماری آؤٹ پٹ جو ہے اس کی ڈٹرمنیشن کو ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں گے.
تو انٹرنیشنل پرائز لائن اور سپلائی کرو دے ور کٹنگ ٹو ایچ ادر ایٹ دا پوائنٹ ڈبلیو. یہاں سے نیچے آئیں Q2. Now the new production after the imposition of tariff is from O to Q2 or from PW plus T to W. So before imposition of tariff, the production of ballpoint within country was from O to Q1 or from PW to K. اب چونکہ بال پوائنٹ کی قیمت 10 روپیز سے بڑھ کے 15 روپیز ہو گئی ہے. اوکے. اور ملک کے اندر جو پروڈیوسرز ہیں سپوز کہ وہ بال پوائنٹ کو بنانے پہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن 8 روپیز آ رہی تھی اینڈ وہ سیل کر رہے تھے 10 روپیز کی اینڈ دے ور ارننگ 2 روپیز آن پر بال پوائنٹ. اب ڈیو ٹو امپوزیشن آف 50% ٹیرف the price of ballpoint has raised to 15%. تو اب کاسٹ آف پروڈکشن تو وہی رہے گی بٹ جو ڈومیسٹک پروڈیوسرز ہیں ان کے پروفٹس جو ہیں وہ 2 روپیز سے بڑھ کے 7 روپیز ہو جائیں گے. ڈیو ٹو موٹیویشن آف دس پروفٹ جو پروڈیوسرز ہیں دے ول پروڈیوس مور. اوکے. تو ملک کے اندر جو پروڈکشن میں اضافہ ہوگا that shows this triangle area KVW یا آپ اس کو جیسے مرضی پڑھ لیں WKV اور VWK اور یہ شیڈڈ ایریا B. اوکے. تو اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیرف امپوز کر کے جو ریونیو ارن کرے گی ان ڈایاگرام دیٹ ایریا از that area E اور ریکٹینگولر ایریا VWMJ. یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ شوز گورنمنٹس ریونیو. فار ایگزامپل کہ گورنمنٹ 100 بال پوائنٹس جو ہے ود ان ایئر دوسری دنیا سے امپورٹ کرتی ہے اور ایک بال پوائنٹ کے اوپر 5 روپیز جو ہے وہ ٹیرف امپوز کرتی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان ول get revenue of 500 rupees. Okay. And that 500 rupees shows this area, this rectangular area E. Okay. تو اب اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پروڈکشن ایفیکٹ جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ 2 پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو اس میں پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے جو پروڈکشن ایفیکٹ ہے یہ والا جتنی جو پروڈکشن ہوئی ہے اس میں جو پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہے دیٹ از اے. یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں نا WK اور PW پلس T یہ والا ایریا یہ اے دیٹ از کالڈ پروٹیکٹیو ایفیکٹ. آن دا ادر ہینڈ the second part of production effect is transfer effect. This triangle area B that is called transfer effect. And if we combine these two areas collectively it is called production effect. Okay. تو after imposition of tariff ایک تو یہ impact ہوا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ بال پوائنٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو اب ہم تھوڑا سا اس کو انالائز کر لیتے ہیں کہ یہ ابھی تک ہم نے 3 ایفیکٹس ڈسکس کیے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے پازیٹیو ایفیکٹس کون سے ہیں اور نیگیٹو کون سے ہیں. جی اب آ جائیں کنزمپشن ایفیکٹ کی طرف. کنزمپشن ایفیکٹ میں یہ ہے کہ ڈیو ٹو امپوزیشن آف ٹیرف بال پوائنٹس چونکہ مہنگی ہو گئی سو اکارڈنگ ٹو لا آف ڈیمانڈ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ شرنک ہو جاتی ہے. سو بال پوائنٹ کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے کنزیومرس ول بائی لیس. اوکے. اور اینڈ دے ول یوٹیلائز لیس نمبر آف بال پوائنٹس. اوکے. سو ان کی جو ویلفیئر ہے اس میں کمی آئے گی. تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو کنزمپشن میں کمی آئی ہے نا تو یہ جو کنزمپشن ایفیکٹ ہے اس کو دیٹ ول بی اے نیگیٹو ایفیکٹ. اوکے. اور اس کو جو ہے نا یہ جو ایریا ڈی ہے MNJ دس ایریا از آلسو کالڈ کنزمپشن ڈسٹورشنس.
کنزمپشن ڈسٹورشنز، یا اردو میں اس کو صرفی انتشار بھی کہتے ہیں. جی اب آ جائیں پروڈکشن افیکٹ. پروڈکشن افیکٹ جو ہے یہ اگرچہ آپ فوری طور پہ اس کو تھوڑا سا اس بارے میں غور کریں تو ملک کے اندر پروڈکشن ہوئی ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دیٹ از پازیٹیو افیکٹ، بٹ دس از آلسو نیگیٹو افیکٹ. اوکے، اینڈ دس ٹرائنگل ایریا بی از آلسو کالڈ پروڈکشن ڈسٹورشنز، اور اٹ از کالڈ پیداواری انتشار ان اردو. جی اب یہ جو ہے پروڈکشن ڈسٹورشنز کیوں کہا جاتا ہے اور یہ نیگیٹو امپیکٹ کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ملک کے اندر سلیکٹڈ چند ایک جو پروڈیوسرز ہیں وہ ملک کی ایک بہت بڑی کنزیومرز کی تعداد کو مہنگی بال پوائنٹ بیچ کے تو اس کاسٹ پہ دے آر پروڈیوسنگ دیئر پروفٹس. اوکے، تو سو دس از کالڈ ان اکنامک پروڈکشن اور ان اکنامک پروفٹ. سو دس پروڈکشن دیٹ شوز بائی ایریا بی that is negative and is called production distortions and something negative and negative impact. And if we combine these two effects, production effect B and consumption effect D, collectively it is called dead weight loss. Dead weight loss. Okay, یعنی یہ دو طرح کے لاسز کو اگر ہم پلس کر دیتے ہیں تو کلیکٹیولی اٹ از کالڈ اے بگ لاس دیٹ از کالڈ ڈیڈ ویٹ لاس. دیٹ از کمبینیشن آف بی پلس ڈی. جی اب یہ ہم تھرڈ افیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں، یہ ریونیو افیکٹ. جی جو ریونیو افیکٹ ہے دیٹ از پازیٹیو. گورنمنٹ جو ہے وہ بال پوائنٹس کی امپورٹیشن پہ جتنا ٹیرف امپوز کرے گی تو دیٹ ول بی اے پازیٹیو امپیکٹ. دیٹ کین بی نیگیٹو بٹ جنرلی اٹ از کنسیڈرڈ ایز پازیٹیو. پازیٹیو اس سینس میں ہوگا کہ اگر گورنمنٹ ٹیرف کی اماؤنٹ سے جو ریونیو اکٹھا کرتی ہے اس کو اپنے ملک کی عوام کی ویلفیئر پہ کنزیوم کرے، ملک کے اندر جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر خرچ کرے. اگر تو گورنمنٹ اس کو ان پروڈکٹیولی جو ہے وہ کنزیوم کر دیتی ہے، کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے، تو دین دس ریونیو افیکٹ ول بی نیگیٹو. آن دا ادر ہینڈ دیٹ از پازیٹیو افیکٹ. جی اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ افیکٹ ہے کمپیٹیٹیو افیکٹ. یہ اس کے لیے ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. اس میں دیکھیں کمپیٹیٹیو افیکٹ. فورتھ افیکٹ از کمپیٹیٹیو افیکٹ. جی ویسے تو یہ جو کمپیٹیٹیو افیکٹ ہے یہ پرومیننٹلی وین دیر از فری ٹریڈ تب یہ وائٹلی جو ہے نا کمپٹیشن کریٹ ہو جاتا ہے. چونکہ جب ٹیرف نہیں ہوتا، کوٹا نہیں ہوتا، ٹریڈ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی، کمرشل پالیسی کے جو ٹولز ہیں وہ ان کی فنکشننگ نہیں ہو رہی ہوتی، تو ملک کے اندر جتنے پروڈیوسرز ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے جو ہے وہ کوالٹی گڈس اور سستی گڈس جو ہے نا وہ ملک کے اندر آ سکتی ہیں. سو وہ اپنے ملک کے اندر بنائی جانے والی چیز جو ہے اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اوکے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کر کے اس کی پرائز کم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ دوسرے ملک سے آنے والی ایسی چیزیں جن کے اوپر کوئی ٹیرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو چھوڑ کے ملکی کنزیومرز جو ہیں ان کو پرچیز کریں. نہ صرف ملکی کنزیومرز ان کو پرچیز کریں بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ ان کی بنائی ہوئی جو لیس پرائزڈ اور ہائی کوالٹی گڈ جو ہے اس کو انٹرنیشنلی اس کو بیچا جائے اور اس کے جو ہیں کنزیومرز وہ کریٹ ہوں. تو فری ٹریڈ میں تو یہ جو کمپٹیشن ہے یہ ہائی کمپٹیشن ہوتا ہے. بٹ چونکہ اب یہ آفٹر امپوزیشن آف ٹیرف، ریسٹرکٹڈ ٹیرف میں وہ جو ہے کمپٹیٹیو افیکٹ جو ہے اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے دیٹ از آلسو پازیٹیو. آلدو کہ جی فری ٹریڈ میں یہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے بٹ ریسٹرکٹڈ ٹریڈ میں جو ہے یہ کمپیٹیٹیو افیکٹ کم ہوتا ہے، کمپٹیشن کم ہوتا ہے.
وہ اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے ہے کہ چونکہ ملک کے اندر تو ہزاروں لاکھوں چیزیں جو ہیں ان کی ہر سال امپورٹیشن ہوتی ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف امپوز نہیں کرتی، ہر سال جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف کی شرح کو نہیں بڑھاتی. اوکے، تو اس وجہ سے جن چیزوں کے اوپر ٹیرف نہیں ہوتا یا ٹیرف کم ہوتا ہے یا بہت ہی نامینل ٹیرف ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے متعلق جو ہے وہ کمپٹیشن کی ایک فضا وہ کریٹ ہوئی رہتی ہے انٹرنیشنلی دوسرے ممالک سے آنے والی چیزوں کے متعلق. سو ہیئر ان آور ٹاپک دس competitive effect is positive, and although there is restricted trade, there will be competition, but the competition will be less as compared to free trade. Next point ہے fifth, income and employment effect. جی after imposition of tariff, or you can say when there is restricted trade, تو اس کی وجہ سے انکم اینڈ امپلائمنٹ کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا. اوکے، ڈیو ٹو امپوزیشن آف ٹیرف گورنمنٹ ول ارن ریونیو ایز وی ہیو ڈسکسڈ ان آور ڈائیگرام دیٹ ریکٹینگولر ایریا ای دیٹ شوز دا ایریا آف ریونیو. سو گورنمنٹ جو ہے ٹیرف امپوز کرنے کی وجہ سے انکم ارن کرتی ہے. اینڈ سیکنڈ از امپلائمنٹ افیکٹ. جی امپلائمنٹ افیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو امپوزیشن آف ٹیرف ملک کے اندر جو اسپیشلی انفینٹ انڈسٹری ہوتی ہے، انفینٹ انڈسٹری مینس اردو میں اس کو نوزائیدہ صنعت کہتے ہیں، ایسی صنعت ہوتی ہے، ایسی فرمز ہوتی ہیں جو ابھی نئی نئی ملک کے اندر جن کا سیٹ اپ ہوا ہوتا ہے، جن کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی ہائی ہوتی ہے ملک کے اندر، اور انٹرنیشنلی ان کی ابھی اتنی پبلسٹی بھی نہیں ہوئی ہوتی، کوالٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اتنی سیل بھی نہیں ہو رہی ہوتی. سو ان کو فورن اگریشن سے، فورن کمپٹیشن سے بچانے کے لیے بھی گورنمنٹ ٹیرف امپوز کرتی ہے، اور ٹیرف امپوز ہونے کی وجہ سے جو امپورٹڈ چیز ہے اس کی پرائز کو گورنمنٹ زیادہ کر دیتی ہے، اور ملک کے اندر بنائی جانے والی وہ جو چیز ابھی انیشیل سٹیج پہ ہوتی ہے جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، کوالٹی لو ہوتی ہے، ملکی عوام جو ہے اس کو سستا ہونے کی وجہ سے اس کو پرچیز کرتے ہیں. اور جن فرمز میں، انڈسٹریز میں وہ بال پوائنٹس بنتی ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ یعنی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی رہتی ہیں، اور جن فرمز میں، انڈسٹریز میں وہ بن رہی ہوتی ہیں وہ کنٹینیو رہتی ہیں، وہ فرمز بلکہ ایکسپینڈ کرتی ہیں، گرو کرتی ہیں، ان میں مزید پلانٹس لگائے جاتے ہیں، نئی فرمز لگتی ہیں. اس طریقے سے جب نئی فرمز لگیں گی، انڈسٹریلائزیشن ایکسپینڈ ہوگی، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز مزید کریٹ ہوں گی. So this income and employment effect due to imposition of tariff is also considered as positive. Next ہے terms of trade effect. جی what is mean terms of trade effect? جی terms of trade effects means کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سوری میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں. although we have discussed earlier, terms of trade is a ratio of price of export to price of import. یعنی برآمد کی جانے والی چیزوں کی قیمتیں اور درآمد کی جانے والی چیزوں کی قیمتوں کا فرق. اس کی تین طرح سے کیٹاگورائزیشن ہوتی ہے. ایک تو اس میں ہوتا ہے فیوریبل ٹرمز آف ٹریڈ، اوکے، یا اردو میں اس کو کہتے ہیں موافق توازن تجارت. دوسرا اس کے اپوزٹ ہوتا ہے انفیوریبل ٹرمز آف ٹریڈ یا ڈیٹیریوریشن ان ٹرمز آف ٹریڈ، یا اردو میں کہتے ہیں غیر موافق توازن تجارت. تیسری اس کی کیٹیگری ہے ایکویلٹی ان ٹرمز آف ٹریڈ. نو وٹ از مین بائی انفیوریبل ٹرمز آف ٹریڈ اینڈ ڈیٹیریوریشن ان ٹرمز آف ٹریڈ. جی جب کوئی ملک دوسرے ممالک کو جو چیزیں برآمد کرتا ہے وہ مہنگی برآمد وہ سستی برآمد کرے،
اوکے, اور جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے وہ مہنگی امپورٹ کرے. اوکے, تو اس کو کہتے ہیں unfavorable terms of trade, and we can say there is that country is facing deterioration in terms of trade. On the other hand, its opposite case کہ جب ایک کنٹری جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹس مہنگی بیچتا ہے جبکہ جو درآمدات کرتا ہے وہ سستی کرتا ہے, وی کین سے کہ جی اس ملک کا جو ٹرمس آف ٹریڈ ہے وہ فیوریبل ہے. تھرڈ کیٹیگری کہ اگر ایک ملک جتنی مالیت کی گوڈس ایکسپورٹ کرتا ہے اتنی مالیت کی ہی گوڈس امپورٹ کرتا ہے, اتنی ہی قیمت کی, we will say that there is equality in terms of trade. For example, you should remember these things with the help of examples. For example, کہ پاکستان سمیت جتنے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں they were facing unfavorable terms of trade. What is the reason behind this? Reason is this کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں basically they are agrarian economies, اور ایگریکلچر گڈس پروڈیوس کرتے ہیں, را ہینڈیڈلی ان کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یا سیمی ان کی ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو ایگریکلچر گڈس جو ہیں وہ تو ایک لمبے عرصے کے بعد پروڈیوس ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا بکتی ہیں, پھر ان کی جب ویلیو ایڈیشن بھی نہ کی جائے تو پھر ان کی پرائس جو ہے وہ کم ملتی ہے. تو آن دا ادر ہینڈ جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں ان کا ٹرمس آف ٹریڈ جو ہے وہ فیوریبل ہے. وائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر انڈسٹریلائزڈ کنٹریز اینڈ دیئر اکانومی از سروس اورینٹیڈ اکانومی. اوکے, اور وہ ٹیکنالوجی, ویپنس, مشینری, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم جیسے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو برآمد کرتے ہیں اور مہنگی برآمد کرتے ہیں. مینس کہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ایگریکلچر گڈس اور وداؤٹ ویلیو ایڈیشن اور سیمی ویلیو ایڈیشن گڈس ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہ سستی ایکسپورٹ ہوتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے وہ کیا ہیں؟ آئل ہے, مشینری ہے, ٹیکنالوجی ہے, ویپنز ہیں. اوکے, اور یہ چیزیں ہمیں مہنگے ملتی ہیں. سو پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا جو ٹرمس آف ٹریڈ ہے وہ انفیوریبل ہے. سو اب ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آفٹر امپوزیشن آف ٹیرف یہ جو ٹرمس آف ٹریڈ افیکٹ ہے یہ افیکٹ کیسے ہوتا ہے اور یہ پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے. جی, تو ٹرمس آف ٹریڈ افیکٹ جو ہے ٹیرف امپوز ہونے کی وجہ سے یہ پلس ہوتا ہے. جو کنٹری ٹیرف امپوز کرتا ہے, اوکے, جس طرح ہم نے پاکستان میں بال پوائنٹ کی ایگزامپل لی ہے, اگر پاکستان جو ہے وہ بال پوائنٹ کے اوپر 50% جو ہے وہ ٹیرف امپوز کر دیتا ہے تو اب پاکستان میں وہ بال پوائنٹ جو ہے اس کی پرائس 15 روپیز ہو جائے گی اور پاکستانی کنزیومرز ول بائی لیس دس بال پوائنٹ. اوکے, بٹ جو دوسری دنیا کے ممالک ہیں جو پاکستان کو بال پوائنٹس برآمد کر رہے تھے تو وہ تو ایک سیٹ پیٹرن کے مطابق ایک لانگ ٹرم فیوچر پلاننگ کر کے کہ کتنی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق پروڈکشن کر رہے تھے. تو اب پاکستان میں بال پوائنٹ کی ڈیمانڈ کم ہو گئی تو اب اگر وہ جو ہے ان کی ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں اور وہ اپنے ملک کے اندر اپنے جو فرمز ہیں ان کے اندر بال پوائنٹس بنانے والے پلانٹس چند ایک ان کو بند کر دیتی ہیں یا اپنی کچھ فرمز بند کر دیتی ہیں, ریڈیوس کر دیتی ہیں, تو وہاں پہ ان امپلائمنٹ کریٹ ہو جائے گی. اوکے, اور ان کی جو نیشنل انکمز ہیں ان کے اوپر بھی امپیکٹ ہوگا. سو ان کی پلاننگ یہ ہوگی کہ سیٹ پیٹرن کے مطابق جو ہے نا بال پوائنٹ کی پروڈکشن ہوتی رہے اور ایکسپورٹیشن بھی ہوتی رہے. تو وہ پاکستان کو آفر کریں گے کہ جی آپ ہم سے جو بال پوائنٹ پہلے 10 روپیز کی لے رہے تھے اب آپ ہم سے وہ 8 روپیز کی لے لیں, بلکہ اس سے بھی کم پرائس کی لے لیں, 6 روپیز کی لے لیں. اوکے, تو تاکہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم نہ ہوں.
تو اس طریقے سے پاکستان جو بال پوائنٹ 10 روپیز کی لے رہا تھا اس کے اوپر 5 روپیز ٹیرف امپوز کر رہا تھا، اور 10 روپیز پلس 5 روپیز، اور ملک کے اندر وہ کنزیومر کو وہ بال پوائنٹ 15 روپیز کی مل رہی تھی۔ اب اگر دوسرا ملک فار ایگزامپل چائنا سپوز کر لیتے ہیں، چائنا وہ بال پوائنٹ ہمیں 10 روپیز کی بجائے 6 روپیز کی دینی شروع کر دیتا ہے۔ اب گورنمنٹ نے تو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ 50% ایڈ ویلورم جو ٹیرف ہے وہ امپوز کرنا ہے، تو 6 روپیز کی بال پوائنٹ کے اوپر 50% ٹیرف مینس کہ 3 روپیز، تو اب 6 روپیز کی بال پوائنٹ اور 3 روپیز جو ہے اس کا ہو گیا وہ ٹیرف کی اماؤنٹ ہو گئی۔ نو دا نیو پرائز آف بال پوائنٹ ول بی 9 روپیز۔ اب اگلے فیز میں جو ہے آفٹر اے اسپیسیفک ڈیوریشن پاکستان میں وہ بال پوائنٹ جو ہے عام کنزیومر کو 9 روپیز کی اویلیبل ہوگی۔ اوکے، تو اس طریقے سے ٹیرف امپوز ہونے کی وجہ سے ہماری جو امپورٹس ہیں وہ سستی ہو گئیں۔ تو جو امپورٹس سستی ہو جائیں یا ایکسپورٹس مہنگی ہو جائیں، دیٹ از کالڈ فیوریبل ٹرمس آف ٹریڈ۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک سائڈ کو لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں، تو امپورٹس کے سستا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ٹرمس آف ٹریڈ ہیں وہ فیوریبل ہو گئی ہیں۔ اوکے، تو سو ڈیو ٹو امپوزیشن آف ٹیرف ٹرمس آف ٹریڈ افیکٹ ول بی پازیٹیو۔ جی لاسٹ پوائنٹ ہے بیلنس آف پیمنٹس افیکٹ۔ جی ٹیرف امپوز ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بیلنس آف پیمنٹس جو ہے جسٹ لائک ٹرمس آف ٹریڈ افیکٹ، اس کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں: ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹس، سرپلس ان بیلنس آف پیمنٹس، ایکویلٹی ان بیلنس آف پیمنٹس۔ ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹس یہ ہوتا ہے کہ جب ایکسپورٹ کی جانے والی گوڈس اینڈ سروسز کی ویلیو کم ہو ایز کمپیئر ٹو امپورٹ کی جانے والی گوڈس اینڈ سروسز کی ویلیوز کے، اوکے، تو دیٹ از کالڈ ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹس۔ تو جب ایک ملک ٹیرف امپوز کر دے گا تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ دوسرے ممالک سے جو گوڈس ہیں وہ ملک کے اندر کم آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر ملک کے اندر گوڈس کم آئیں گی تو ملک کے اندر یعنی کہ امپورٹس کم ہونے کی وجہ سے اس ملک کا جو بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ ہے وہ انیشیلی ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر ایک لمبے عرصے تک یہ سچویشن سسٹین کرتی ہے، اوکے، تو تب جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، تو سو ڈیو ٹو امپوزیشن آف ٹیرف یہ جو بیلنس آف پیمنٹ افیکٹ ہے نا، دیٹ ول آلسو بی پازیٹیو۔ اوکے، تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی کلیئرٹی ہو گئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔